صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا. سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام کمالات کا مجموعہ بنا کر مبعوث فرمایا تھا. انسان ہونے کے ناطے آپ علیہ السلام کی ذات میں جتنے کمالات ممکن تھے اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات آپ کو ودیعت کر دیے تھے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ باکمال گزرے، انہوں نے اپنے اپنے میدان میں نام کمایا، لیکن اگر ہم ان حضرات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تمام تر شخصیات زندگی کے ایک پہلو سے تو باکمال نظر آتی تھیں اور دوسرے پہلو سے ان کی ذات میں خامیاں اور نقائص موجود نظر آتے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں علمی دنیا میں کہ بہت سارے ایسے مدرسین گزرے جو مسند درس پہ بیٹھے تو انہوں نے اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ دیے، لیکن میدان خطابت میں آئے تو کامیاب خطیب نہ بن سکے. کئی سارے کامیاب خطیب ہمیں نظر آتے ہیں کہ میدان خطابت میں تو بڑا نام کمایا، بڑی شہرت حاصل کر لی، لیکن علمی میدان میں ان کا کوئی خاص نام نہیں ہوتا، کوئی کارنامے نہیں ہوتے. کتنے ایسے مصنفین آئے اور چلے گئے جنہوں نے کتابیں لکھی اور ایسی کمال کی کتابیں لکھیں کہ ان کی تحریر کو پڑھ کے لوگ انگشت بدندان رہ جاتے ہیں، لیکن 10 بندوں کے درمیان اپنے معافی ضمیر کا اظہار ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. دنیا میں کئی سارے ایسے فوجی جرنیل آئے، جب انہوں نے دشمن کے ملک کا رخ کر لیا تو شہروں کے شہر فتح کر لیے، لیکن وہی جرنیل جب ایوان اقتدار میں آئے تو ناکام حکمران ثابت ہو گئے. ایسے بہت سارے جج آئے جو بہت نکتہ رست ہے، چھوٹے چھوٹے نکتے کی بنا پہ معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے تھے اور اصل حقیقت معلوم کر لیتے تھے، پوری دنیا کو انصاف مہیا کرنے والے تھے، لیکن ان کی اپنی گھریلو زندگی ناکامیوں سے بھری ہوتی تھی. کتنے ایسے سیاستدان دنیا میں آئے اور چلے گئے جنہوں نے سیاست کے میدان میں تو بڑے کارنامے سر انجام دیے، لیکن معیشت کے الف با سے بھی واقف نہیں تھے. آپ دیکھیں زندگی کے ایک پہلو میں کمال ہے، دوسرے پہلو میں خامی نظر آتی ہے. کئی سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے والدین کے لیے اچھا بیٹا تو ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کے لیے اچھا خاوند ثابت نہیں ہوتے. اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھا بھائی تو ثابت ہو گیا، لیکن اپنی اولاد کے لیے اچھا بیٹا ثابت نہ ہوا.
اپنی اولاد کی رعایت کرتے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھا بھائی ثابت نہ ہوا؟ وہ بڑھاپا تو بڑا معصوم ہے، لیکن جوانی بہت افسوسناک حالت میں گزری ہے۔ صورت تو بڑی پیاری ہے، سیرت بہت بگڑی ہے۔ سیرت بڑی اچھی ہے تو صورت خراب ہے۔ یعنی آپ ان شخصیات کا مطالعہ کریں، ایک جانب سے آپ کو کمال ہی کمال نظر آئے گا، دوسری جانب سے خامی ہی خامی نظر آئے گی۔ دنیا میں واحد شخصیت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ ان کی زندگی پر کسی بھی زاویے سے خوردبین فٹ کر دیں، آپ کو کمال ہی کمال نظر آئے گا۔ خامی نام کے لیے میرے محبوب کی زندگی میں موجود نہیں ہے، کمال ہی کمال۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاند کو اشارہ کر دیتے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ نے نہیں اشارہ کیا، وہ معجزہ بعد بھی رونما ہو چکا تھا۔ شروع میں آپ نے چاند کا معجزہ نہیں دکھایا تھا۔ آپ کسی درخت کو اشارہ کرتے، درخت چل کے آ جاتا۔ آپ نے وہ درخت والا معجزہ اس وقت نہیں دکھایا تھا، وہ بعد میں نمودار ہوا تھا۔ آپ کسی پتھر کو اشارہ کر دیتے، پتھر بھی کلمہ پڑھ لیتا۔ آپ نے وہ معجزہ بھی اس وقت نہیں دکھایا تھا، وہ بعد میں نمودار ہوا تھا۔ شروع میں جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نبوت کی دلیل میری اپنی ذات ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہاری درمیان اپنی زندگی گزاری ہے، تم نہیں جانتے؟ میرا بچپن، لڑکپن، جوانی، میری پوری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔ اگر میری ذات میں تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے تو مجھے بتا دو، اگر عیب نہیں ہے تو ایسی بے عیب زندگی ایک نبی کی ہو سکتی ہے۔ میری نبوت کی سب سے بڑی دلیل میری اپنی ذات ہے۔ کمال ایسا تھا کہ اپنی ذات کو اپنی نبوت کے لیے دلیل کے طور پہ پیش فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر وقت میں کتنا بڑا کام کر لیا۔ مختصر وقت میں آپ اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا وہ معاشرہ دنیا کا سب سے پست اور گرا ہوا معاشرہ تھا۔ ایسا معاشرہ کہ دنیا میں کوئی ایسی خرابی موجود نہیں ہے جو اس معاشرے میں نہیں تھی۔ قتل مقاتلے، لڑائی جھگڑے، ڈکیتیاں، لوٹ مار، ظلم و ستم، زناکاریاں، شراب نوشی، تمام تر برائیاں اس معاشرے میں موجود تھی۔ سنگ دل باپ اپنی نوزائیدہ بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتا تھا، اس پر فخر کرتا تھا۔ بیٹیوں کو اپنے گھر میں رکھنا باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی شروع ہو جاتی تھی اور سینکڑوں سالوں تک وہ لڑائی چلتے رہتی تھی۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار تھا، عکاظ بازار۔ عکاظ بازار میں ایک آدمی زمین پہ بیٹھ گیا اور ایسے اپنے ٹانگ پھیلا دی اور کہا ہے کوئی ایسا آدمی جو اس ٹانگ کو موڑ سکے؟ ہے کوئی ایسا آدمی جو اس ٹانگ کو موڑ سکے؟ ایک اور آدمی نے کہا اچھا ہمیں چیلنج کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، ایک زوردار وار کر لیا، ٹانگ کو موڑ تو نہ سکا، البتہ ٹانگ کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اس کے خاندان کے لوگ آئے، اس بندے کو قتل کر دیا، اس کے خاندان کے لوگ آئے، ان کو قتل کر دیا۔ 100 سال سے زیادہ عرصے کے لیے لڑائی چلتی رہی۔ بات کیا تھی ہے کوئی ایسا آدمی جو اس ٹانگ کو موڑ سکے؟ اتنی سی بات پہ لڑائی شروع ہو گئی۔ شراب نوشی اتنی عام تھی، بچہ پیدا ہوتا تھا حلق میں سب سے پہلا قطرہ شراب کا ٹپکایا کرتے تھے۔
بنو خزاع قبیلے کا سردار تھا، وہ بیت اللہ کا متولی تھا، بیت اللہ کا چابی بردار تھا۔ اس کو شراب کی ضرورت پڑ گئی، شراب مل نہیں رہی تھی، شراب پیتا تھا۔ قریش قبیلے کے سردار کے پاس شراب کا ایک مٹکا تھا، سودا طے ہو گیا کہ شراب کا مٹکا مجھے دے دو، بیت اللہ کی چابی آپ لے لیں۔ چنانچہ ایک مٹکا شراب کے بدلے بیت اللہ کو بیچ دیا تھا۔ بے حیائی اتنی تھی، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور بے حیائی انتہائی حدوں کو چھو رہی ہے، لیکن اس زمانے میں اس سے زیادہ بے حیائی تھی۔ آپ حیران ہو جائیں گے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس معاشرے میں بدکار عورتیں اپنے گھروں پہ جھنڈا لگایا کرتی تھی۔ یہ جھنڈا اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہاں جو بندہ آنا چاہتا ہے آنے کی اجازت۔ اس معاشرے میں سنگ دلی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ جانور، زندہ جانور کو تلوار کے ساتھ مارتے تھے، اس کی ران کاٹ کے اس کو آگ پر بھون رہے ہوتے تھے اور جانور تڑپ رہا ہوتا تھا۔ ادھر جانور تڑپتا تھا، زندہ جانور کی ران کاٹ کے آگ پر بھون رہے ہوتے تھے۔ بارش مانگنی ہوتی تھی تو بارش مانگنے کا انداز بھی بڑا انوکھا تھا۔ زندہ جانور کی دم کے ساتھ کپڑا باندھتے تھے اور اس کے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگاتے تھے۔ جب آگ جانور کو پہنچتی تھی تو وہ تڑپتا تھا، بے قراری کا اظہار کرتا تھا۔ پھر یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے کہ اب اس جانور کی بے قراری کو دیکھ کے اللہ بارش برسائے گا۔ انسانیت نام کے لیے اس معاشرے میں موجود کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس معاشرے پہ آپ نے محنت کی۔ مختصر وقت میں ناموافق حالات کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے تیار کر لیے۔ وہ جو آپ نے ساتھی تیار کیے تھے وہ خود غرض اور دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے آپ کے ارد گرد اکٹھے نہیں ہو چکے تھے، وہ آپ کے جان نثاروں کی ایک جماعت تھی، اور وہ ایسے جان نثار تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ناز تھا۔ فرمایا کرتے تھے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کے اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور دنیا میں آج کل مشائخ ہیں، مشائخ لوگوں کی اصلاح و تربیت کا کام کرتے ہیں، تو یہ گناہگار اور بدکار لوگ ان کی مجلس میں جاتے ہیں، کچھ وقت گزارتے ہیں، زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن یہ تبدیلی بہت آہستہ آہستہ آتی ہے۔ چنانچہ کئی مرتبہ مشائخ کی صحبت میں جاتے ہیں، 6 مہینے گزرنے کے بعد اس بندے کے اندر کوئی اصلاح کی جھلک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پورا سال گزر جاتا ہے، اب وہ بندہ راہ راست پہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد کہیں جا کے وہ سیدھے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ گویا کہ یہ اصلاح کا کام بہت محنت طلب ہوتا ہے، اس پر بہت وقت لگتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ والوں کی ہمت ہے کہ اس پرفتن دور میں لوگوں کی اصلاح و تربیت کا کام کرتے ہیں، لیکن ایک ایسے مصلح اور مربی میں دیکھ رہا ہوں مدینہ منورہ کی سرزمین پہ، ان کی خدمت میں گناہگار آتے تھے، سال ہر سال بت پرستی کرنے والے، شراب نوشی کرنے والے آپ کی خدمت میں آتے تھے۔ جس نے آپ کی خدمت میں 10 سال گزارے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقتدا بنا دیا۔ جنہوں نے 5 سال گزارے، میرے محبوب نے ان کو بھی دنیا والوں کے لیے پیشوا بنا دیا۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1 سال گزارا، میرے محبوب نے ان کو بھی دنیا والوں کا امام بنایا ہے۔ اور جس نے میرے محبوب کی خدمت میں 1 لمحہ گزارا ہے، میرے محبوب نے ان کو بھی آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ بنا کے چھوڑا۔ ایسے مصلح اور مربی لمحوں میں بندوں کی زندگیوں میں انقلابات برپا کرتے تھے۔ پھر مدرسے ہم بناتے ہیں
اور ہم مدرسے جو بناتے ہیں تو پہلے سے کمیٹی بناتے ہیں کہ خزانچی کون ہوگا، محتمم کون ہوگا، مدرس کون ہوگا، ناظم کون ہوگا، تو پہلے سے معاونین کی جماعت تلاش کرتے ہیں کہ تعاون کس سے لینا ہے، پھر اس کے بعد مدرسہ بنتا ہے، پھر دارالاقامہ بنتا ہے تو باورچی خانہ بنتا ہے تو درسگاہیں بنتی ہیں، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کئی لوگ مل کے محنت کرتے ہیں۔ محنت کرنے کے بعد سال گزرا، 5 بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لیا، وہ اشتہارات لگاتے ہیں، فلیکس لگاتے ہیں، الحمدللہ 5 بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا، پورا سال محنت کر لی اور 5 بندے لگے ہوئے ہیں، خزانچی الگ ہے، ناظم الگ ہے، محتمم الگ ہے، باورچی الگ ہے اور مدرس الگ ہے، اور 5 بچوں نے حفظ مکمل کر لیا، جلسہ منعقد کرتے ہیں، بچوں نے حفظ مکمل کیا، بہت اچھی بات ہے۔ سچی بات یہ کہ 5 بچے نہیں، ایک بچہ بھی اگر ناظرہ مکمل کر لے، ان 5 حضرات نے اپنی محنت کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن میں ایک ایسے مدرس کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ اپنے صحابہ کو قرآن پڑھانا شروع کیا، وہ خود ناظم تھے، خود محتمم تھے، خود مدرس تھے، باورچی خانہ کوئی نہیں تھا، معاون مدرس کوئی نہیں تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت آپ کے صحابہ میں سے 10,000 صحابہ قرآن پاک کی مکمل حافظ تھے۔ 10 سال کی قلیل مدت میں 10,000 صحابہ کو آپ نے قرآن کا حافظ بنا دیا تھا۔ جی ہاں، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ پھر دنیا میں جب تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، انقلابات برپا کیے جاتے ہیں، اس کے لیے وسائل چاہیے ہوتے ہیں، پیسہ بہانا پڑتا ہے، فارم فنڈنگ کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے بندہ تحریکیں چلاتا ہے۔ یہ دھرنے ویسے نہیں دیے جاتے، ہزاروں بندوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ایک ایک بندے کو دہاڑیاں دی جاتی ہیں، بسیں بھر بھر کے جلسوں میں لے جائی جاتی ہیں، دہاڑیاں دی جاتی ہیں، کرائے دیے جاتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ بندوں کو جمع کرنے میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، پیسہ پانے کی طرح بہانا پڑتا ہے۔ یہ تحریکیں جو چلتی ہیں، یہ تنظیمیں جو بنتی ہیں، ویسے نہیں بنتی۔ لیکن ایک تحریک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چلائی تھی کہ دنیاوی اور مادی وسائل کا بالکل فقدان تھا، مادی وسائل بالکل نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر کیا خرچ کرتے تھے؟ آپ کی اپنی حالت یہ تھی کہ پورا مہینہ اس حال میں گزر جاتا تھا کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 3 دن اس حال میں گزر جاتے تھے کہ آپ کے مبارک حلق سے روٹی کا ایک لقمہ بھی نیچے نہیں جاتا تھا، بالکل مادی وسائل نہیں تھے، لیکن آپ نے ایسے جان نثار تیار کیے تھے، بھوک برداشت کرتے تھے، پیاس برداشت کرتے تھے، گرمی سردی برداشت کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار مکہ نے آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کے بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ منور پر چڑھائی کا ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے خندق کی کھدائی کا فیصلہ فرمایا۔ سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وقفے سے بارش شروع ہو جاتی تھی، صحابہ کرام دن رات ایک کر کے خندق کی کھدائی کر رہے تھے، کیونکہ وقت تھوڑا تھا، کام بہت زیادہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرات صحابہ کرام کو دیکھتے تھے کہ رات کی تاریکی میں، شدید سردی میں یہ خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے ایک آواز لگاتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ انصار کی بھی مغفرت کر دیجئے، مہاجرین کی بھی مغفرت کر دیجئے۔ اس طرح ان کے سینوں کو گرمایا کرتے تھے، ایمان کو بلند کیا کرتے تھے، اور پھر انصار اور مہاجرین مل کے جواب دیا کرتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی
جہاد پر جب تک ہم باقی رہیں گے ہم نے حضور علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے. یوں ایک دوسرے کے ساتھ نعرے لگا لگا کے اپنی مجاہدات اور مشقتوں کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا. حالت یہ تھی کہ اس خندق کی کھدائی کے دوران ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کے نبی اب تو بھوک اتنی شدید ہو چکی ہے, کئی دن مسلسل کھانے کو کچھ نہیں ملا, بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر ہٹائی, فرمایا آپ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے, میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں, میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. مالی وسائل کا فقدان تھا. دنیا میں کوئی بندہ اس کی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتا کہ مالی وسائل کی فقدان کی موجود ایسے جامع ساروں کو بندہ اکٹھا کر دے. اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ جب انقلابات برپا ہوتے ہیں, قوموں میں تبدیلیاں آتی ہیں تو انسانی خون کی ندیاں بہہ پڑتی ہیں, انسانی خون کی ندیاں بہہ پڑتی ہیں, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, عورتوں کے سہاگ اجڑتے ہیں, والدین بے سہارا ہو جاتے ہیں. فرانس کا انقلاب آیا, تاریخ کا مطالعہ کریں, بلا مبالغہ 25 لاکھ بندے قتل ہو گئے. پہلی جنگ عظیم لڑی گئی, 64 لاکھ بندے قتل ہو گئے. دوسری جنگ عظیم لڑی گئی, مہذب دنیا میں 3.5 کروڑ بندے قتل ہو گئے. رشیا کا انقلاب برپا ہو گیا, 15 لاکھ بندے قتل ہو گئے. ہمارا یہ وطن عزیز بنا ہے, یہ ویسے نہیں بنا. اس کی بنیادوں میں 10 لاکھ مسلمانوں کا خون شامل ہو چکا ہے. بچے یتیم ہو جاتے ہیں, والدین بے سہارا ہو جاتے ہیں. جب انقلابات برپا ہوتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا. 10 سال کی قلیل مدت میں 10 لاکھ مربع میل سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا اور اتنا بڑا انقلاب برپا ہو گیا. مسلمان اور کافر دونوں جانب سے جو بندے قتل ہوئے تھے ان کی تعداد 1017 ہے, 1018 نہیں. صرف 1017 بندوں کے قتل پہ یا جانی نقصان پہ اتنا بڑا انقلاب برپا کرنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا. اور پھر میرے بھائیوں کہ جب دنیا میں بڑی شخصیات آتی ہیں, کام کرتی ہیں, کام کرنے کے بعد جب وہ چلی جاتی ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی نے وفا نہ کی, اگر زندگی وفا کرتی تو یہ بندہ اور زیادہ کارنامے سر انجام دیتا. چنانچہ دنیا والے کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا اچھا مصنف تھا لیکن زندگی نے وفا نہ کی, اگر زندگی وفا کرتی یہ اور زیادہ اچھی کتابیں لکھ لیتا. جرمین مر گیا, کہتے زندگی نے وفا نہ کی ورنہ یہ اور زیادہ ملکوں کو فتح کر لیتا. جی ہاں, دنیا والے گویا کہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اپنا کام مکمل نہیں کیا ہے, ابھی اس کا کام ادھورا ہے. اگر زندگی وفا کرتی تو یہ کام مکمل کرتا. کوئی شخصیت دنیا سے جاتے وقت اپنا کام مکمل نہیں کرتی. دنیا میں واحد شخصیت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب وہ دنیا سے جا رہے تھے جو کام آپ کی سپرد کیا گیا تھا آپ نے وہ کام مکمل کیا تھا. حجۃ الوداع کا واقعہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے. عرفات کا میدان تھا, آپ نے صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کے اعلان فرمایا, تم کیا کہتے ہو, تم کیا حل بلغتو الا حل بلغتو, سنو مجھے جواب دو, میں نے تبلیغ کی ہے یا نہیں کی ہے؟ جو دین مجھے اللہ نے دیا تھا میں نے تم لوگوں تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کے جواب دیا, نشہد انک ادیت الرسالۃ وبلغت الامانۃ ونصحت الامۃ. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے
رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، آپ نے امت کی خیرخواہی کا حق ادا کیا ہے، اور آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، انگلی اٹھائی، عرض کیا اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو نے جو کام میرے ذمہ لگایا تھا وہ کام پورا کر کے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ باکمال شخصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو باکمال، اور ہر پہلو میں ہمارے لیے سبق موجود ہے۔ ہم حضور کی کسی پہلو کو لے کر راہ ہدایت پہ جا سکتے ہیں اور بلندیوں پہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہمیں زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عبادات کا پہلو لیں۔ جیسے حضور نمازیں پڑھتے تھے، ہم نمازیں پڑھیں، حضور روزہ رکھتے تھے، ہم روزہ رکھیں، حضور تلاوت کرتے تھے، ہم تلاوت کریں۔ یہ عبادات کا پہلو ہے، اس کو اپنانا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری سنتوں کا پہلو ہے۔ اپنی وضاقت، اپنے انداز و اطوار، اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، شادی غمی، زندگی کے تمام تر طور طریقوں میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اس کی ضرورت ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، میں مانتا ہوں نمازوں کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں مانتا ہوں تلاوت لوگ نہیں کرتے، میں مانتا ہوں داڑھی والے کم ہیں، بغیر داڑھی والے زیادہ ہیں، میں مانتا ہوں مسلمان بیٹیاں بے پردہ زیادہ ہوتی ہیں، پردہ کرنے والی کم ہوتی ہیں، لیکن تناسب پھر بھی قدر بہتر ہے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ اچھے اخلاق والے کتنے ہیں اور برے اخلاق والے کتنے ہیں تو پھر تناسب انتہائی حد تک ناگفتوڑ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم نمازیں بھی پڑھا کریں، ہم چہرے بھی حضور کی سنتوں سے آراستہ و پیراستہ کریں، ہم کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں رسول اللہ کی سنتوں کی پیروی کریں۔ لیکن اس وقت معاشرے کی جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو اپنائیں، نہ صرف یہ کہ اپنائیں بلکہ اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے پورے معاشرے میں رسول اللہ کے اخلاق کو رواج دیں، رسول اللہ کے اخلاق کو ہم رائج کریں، اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ بھائی نمازی حضرات کھڑے ہو جائیں، ہم جیسے بہت سارے کھڑے ہو جائیں گے، اچھا حاجی حضرات کھڑے ہو جائیں، ہم جیسے بہت سارے کھڑے ہو جائیں گے، اچھا داڑھیوں والے کھڑے ہو جائیں، ہم جیسے بہت سارے داڑھی والے بھی کھڑے ہو جائیں گے، جبہ اور ٹوپی والے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اس طرح لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر قیامت کے دن اعلان ہو گیا کہ اچھے اخلاق والے کھڑے ہو جائیں تو ہم جیسے بہت ساروں کے سر نیچے کو جھک جائیں گے، وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں گے۔ داڑھیوں والے ہوں گے، ٹوپی والے ہوں گے، پگڑی والے ہوں گے، امام کی بالکل پیچھے 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں گے، خواتین مصلی پہ عبادت کرنے والی بہت ساری اس وقت موجود ہوں گی۔ لیکن اگر اعلان ہو جائے کہ اچھے اخلاق والے کہاں ہیں، وہ اچھے اخلاق والے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت کھڑے ہونے والے بہت تھوڑے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ و پیراستہ کر لیں۔ اچھے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق کی 3 درجے ہیں: اخلاق حمیدہ، اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ۔ میں مختصر کرتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اخلاق حمیدہ کا معنی یہ ہے کہ میرے ہاتھ، میری زبان سے کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ اخلاق کریمہ کا معنی یہ ہے کہ میں لوگوں کو ایذا نہ پہنچاؤں بلکہ ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں۔ اور اخلاق عظیمہ کا معنی یہ ہے کہ لوگ اگر میرے ساتھ زیادتی کریں تو میں اس کو برداشت کر لوں، نہ صرف یہ کہ میں ان کی برائی کو برداشت کر لوں بلکہ برائی کے بدلے اچھائی کر لیا۔
برائی کے بدلے اچھائی کر لیا کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی اخلاق عظیمہ والے تھے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ لوگ برائی کرتے تھے آپ اچھائی کرتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے آپ دعائیں دیا کرتے تھے، لوگ آپ پر الزام لگایا کرتے تھے آپ ان کی خیرخواہی کیا کرتے تھے. آپ اخلاق عظیمہ والے تھے. ہمارے معاشرے میں اچھے اخلاق کی بہت کمی پائی جاتی ہے. گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، برادریوں میں ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش چل رہی ہوتی ہے، بھائی بھائی کے درمیان سرد جنگ گرم ہو چکی ہے. چنانچہ میاں بیوی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گواری نہیں کرتے، باپ اور بیٹا بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہیں. میرے بھائیوں، یہ سارا فساد جو برپا ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق سے عاری ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں. بہت پرانی بات ہے، میں نے ایک کہانی پڑھی رسالی کی، کوئی بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث نہیں ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہے کہ بچوں سے استاد نے پوچھا کہ بچہ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ایک بچے نے کہا میں بڑا ہو کے مفتی بنوں گا. اگلے بچے نے کہا میں بڑا ہو کے شیخ الحدیث بنوں گا. اگلے بچے نے کہا میں بڑا ہو کے قاضی بنوں گا. جی ہاں، ایک وقت تھا کہ ہمارے بچوں کی تمنائیں ایسی ہوا کرتی تھیں، میں نے مفتی بننا ہے، میں نے قاضی بننا ہے، میں نے شیخ الحدیث بننا ہے. بچوں کی تمنائیں نہیں بلکہ والدین کی آرزویں بھی ایسی ہوا کرتی تھی. بچہ پیدا ہوتا تھا، والدین کی چاہت ہوتی تھی، خواب دیکھنا شروع کر دیتے تھے، میرا بیٹا بڑا محدث بنے گا، میرا بیٹا بڑا فقیہ بنے گا. آج لوگوں کی آرزویں بدل چکی ہیں، لوگوں کی تمنائیں خراب ہو چکی ہیں. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. وہ آرزویں بدل جائیں تو پھر کہیں جا کے بات بنے گی. بہرحال بچوں نے اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کر دیا. ایک بچہ بول پڑا استاد جی میں بڑا ہو کے بیری کا درخت بنوں گا، بیری کا درخت بنوں گا. سارے لڑکے ہنسنے لگے، انسان بھی کوئی بیری کا درخت بن سکتا ہے، اور یہ بیری کا درخت بننے کے لیے اتنا بے قرار کیوں ہے؟ لیکن استاد سمجھدار تھے کہ بچے نے کوئی بامعنی بات کی ہے. پوچھا بیٹا آپ بیری کا درخت کیسے بنو گے، اور بیری کے درخت میں کیا کمال ہوتا ہے؟ تو بچے نے جواب دیا کہ ہماری بستی سے باہر بیری کا ایک درخت ہے جو بہت بڑا ہے، بہت پرانا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، بستی کے لوگ اپنے گھروں سے چارپائیاں اٹھا کے بیری کے درخت کے نیچے ڈالتے ہیں. چلچلاتی دھوپ میں بیری کا درخت خود تو اوپر سے جل رہا ہوتا ہے لیکن نیچے والوں کو ٹھنڈی چھاؤں مہیا کر رہا ہوتا ہے. میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا، میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا کہ خود تو مشقت اٹھاؤں گا لیکن لوگوں کے لیے راحت کا انتظام کروں گا. پھر بچے نے اگلی بات کر لی کہ پھر میں دیکھتا ہوں بیری کے درخت کو پھل لگتے ہیں، بستی کے بچے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں، زور سے درخت کی طرف پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں. بچے تو درخت کی طرف پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں، درخت بچوں کی طرف پھل پھینک رہا ہوتا ہے. میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا، لوگ مجھے پتھر ماریں گے، میں ان کی طرف پھل پھینکتا رہوں گا. لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے، میں ان کو فائدہ پہنچاؤں گا. وہ تکلیف پہنچائیں گے، میں راحت پہنچاؤں گا. یہ اخلاق عظیمہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی اخلاق عظیمہ والے تھے. اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بلند اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر لیا، یقین کرے ہمیں زندگی میں جنت کے مزے نصیب ہو جائیں. یہ گھروں کے اندر لگی ہوئی آگ خود بخود بجھ جائے گی. یہ جو لوگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں اور زہریلی گولیاں کھانے پر مجبور ہیں، ٹینشن کے مریض بن چکے ہیں، یہ ٹینشن ہمیں جنگل کے درندوں نے نہیں پہنچایا، یہ پریشانیاں ہمیں سانپوں اور بچھوؤں نے نہیں پہنچائی ہیں. یہ حضرت انسان ہے جو دوسروں کو جینے نہیں دیتا، وسیع و عریض سرزمین دنیا والوں پر تنگ کر دی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو راستہ کر دیں. ایک لمبی داستان ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا. عبداللہ بن ابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش تھا. حالت یہ تھی کہ حضور کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا تھا، الزامات لگاتا تھا. اس حد تک پہنچ گیا کہ اس عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ پر بھی تہمت لگائی تھی، اور اسی بات کو پھیلانے میں بہت مؤثر کردار عبداللہ بن ابی نے ادا کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذائیں پہنچائی تھی، لیکن عبداللہ بن ابی کے ایک بیٹے تھے عبداللہ بن عبداللہ، وہ مخلص صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے تھے. وہ عبداللہ بن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کے نبی، میرا والد قریب الموت ہے، طبیعت بہت خراب ہے، میں 2 درخواستیں لے کے آیا ہوں. مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کافر ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کافر ہے، لیکن میرے سینے میں ایک بیٹے کا دل ہے. میرا جی چاہتا ہے کسی طریقے سے میرا والد اللہ کے عذاب سے بچ جائے. اللہ کے نبی، میں 2 درخواستیں لے کے آیا ہوں. ایک تو میرا والد مر جائے گا، میں نے کفن پہنانا ہے، تو آپ اپنا کرتا، اپنی قمیص مجھے دے دیں کہ میں کفن کے طور پہ اپنے والد کو پہنا دوں. شاید اس کرتے اور قمیص کی بدولت میرا والد عذاب سے بچ جائے. دوسری درخواست میری یہ ہے کہ جب میرا والد مر جائے تو آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں. شاید آپ کی جنازہ پڑھانے کی وجہ سے میرے والد کی مغفرت ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا کرتا عنایت فرمایا کہ یہ اپنے والد کو کفن کے طور پہ پہنا دو، جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر مجھے بلا لو، میں جنازہ پڑھا دوں گا. میرے بھائیو، یہ کوئی آسان نہیں ہوتا. جس کی پاک دامن عفیفہ بیوی ہوتی ہے اور اس پر الزام لگایا جائے اور اس الزام کو پورے شہر میں پھیلایا جائے اور وہ بندہ کوئی عام بندہ نہ ہو، وہ سید الانبیاء سید الرسل ہو، اتنے اعلیٰ مرتبے والے بندے کی زوجہ طاہرہ مطہرہ پر الزام لگائے. اور کتنا کھلا سینہ تھا، کتنا کشادہ ظرف تھا کہ فرمایا کہ جنازے کے لیے میں آ جاؤں گا. جنازہ تیار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھائیں گے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن سے پکڑ لیا. میں نے کہا اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے فلاں دن کیا بات کی تھی اور فلاں دن کیا بات کی تھی؟ وہ تو منافقین کا سردار تھا، آپ ان کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں. جی ہاں، میں عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا ہے کہ منافقین کا جنازہ نہ پڑھائیں، آپ منافقین کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، مجھے اللہ نے اتنا فرمایا ہے ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے لیے 70 مرتبہ مغفرت مانگیں گے، میں نے پھر بھی ان کی مغفرت نہیں کرنی. وَسَأَزِيدُ عَلَى السَّبْعِينَ. اور عمر، میں عبداللہ بن ابی کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ مغفرت کی دعا مانگوں گا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ مغفرت کی دعا مانگی. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے برداشت
برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں نے حضور کے دامن کو پکڑا ہوا تھا، میں نے کہا نہیں اللہ کے نبی، یہ عبداللہ بن ابی نے ہماری اماں جان پہ تہمت لگائی تھی، آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا دعنی عمر، دعنی عمر، عمر مجھے چھوڑ دو، عمر مجھے چھوڑ دو، مجھے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے دو، میں اس کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی کی مغفرت ہونی ہے یا نہیں ہونی، لیکن جب میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا مجھے یقین ہے کہ عبداللہ بن ابی کے خاندان کے 1000 بندے مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا، عبداللہ بن ابی کو قبر میں اتارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر میں اترے، قبر میں دوزانہ ہو کے بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن ابی کا لاش کو اٹھایا، اپنے مبارک گھٹنوں پہ رکھا، پھر اپنی منہ مبارک سے لعاب نکالا، انگلی میں لے کے عبداللہ بن ابی کی منہ میں ڈال دیا، پھر عبداللہ بن ابی کو قبر میں رکھا۔ مورخین نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، عبداللہ بن ابی کے خاندان کے 1000 سے زیادہ بندے مسلمان ہو گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے فتحت المدینہ بالاخلاق، مدینہ منورہ اخلاق کے ذریعے فتح ہو چکا ہے، لہٰذا اخلاق عالیہ سے، اخلاق عظیمہ سے اپنے آپ کو متصف کر دیں، اس کی بڑی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں حضور کی طرح عبادات بھی کر لیا کریں، حضور کی طرح اپنی وضاقتہ بھی بنائیں، حضور کی طرح معاشرت بھی اختیار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضرورت جو اس وقت معاشرے میں ہے وہ رسول اللہ کے اخلاق عظیمہ کی ہے۔ رسول اللہ کے اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنیں، زحمت کا ذریعہ نہ بنیں۔ یہ جٹھانی اور دیورانی کے مسائل، نند اور بھابھی کے مسائل، بہو اور ساس کے مسائل، یہ سارے کے سارے اخلاق سے عاری ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ کے اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو راستوں پہ راستہ کر دیں، یہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔